کیا حکومت انتہا پسندوں اور شدت پسندوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ اگر کارروائی کرنے جا رہی ہے تو فیصلہ کب اور کہاں ہوا ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر کنسنسس ہے. ہمارے ہاں ہم نے ایک جو انٹرسپیکشن کی جو ضرورت تھی وہ ہم 2014 میں کر چکے ہیں اور ہم نے اس میں بہت بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں. آپ دیکھیے کہ نارتھ وزیرستان کے آپریشن سے پہلے، فاٹا سے پہلے کیا حالات تھے، اب کیا حالات ہیں. اب ہم نے فاٹا مرجر مکمل کر لیا ہے جو اٹ سیلف ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز نارملائزیشن ان پاکستان. پاکستان میں ایک فیصلہ ہم کر چکے ہیں اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وائلنس کے اوپر جو منوپلی ہے وہ ریاست کی ہوگی. ریاست الاؤ نہیں کرے گی یہاں پر کسی گروپس کو، کسی ملیشیاز کو، اور یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی ریاست کو چیلنج کرے، ریاست کے فیصلوں سے متصادم فیصلے کرے، اس کو انفورس کرنے کی کوشش کرے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کوئی ایسی لسٹ بھی ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی بھی کی ہوئی ہیں آپ نے؟ آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ. جو اگر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو شیڈیول 4 ہے وہ دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کی لسٹ دیکھیں گے، ان میں آرگنائزیشنز کے نام بھی موجود ہیں، لوگوں کے نام بھی موجود ہیں، ان کے اوپر کارروائی اب تک جو ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے. آگے کارروائی کی حکمت عملی بنانے کا کہہ دیا گیا ہے. پلوامہ واقعے کے بعد اس کارروائی میں کچھ شدت آئے گی؟ کریک ڈاؤن کی نوعیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی کسی پہ چھاپے پڑیں گے یا کوئی لوگوں کو ریسٹ ہونا ہے یا کچھ ہونا ہے. اس کی ایک مربوط حکمت عملی ہے جس میں ان کی جو اکنامک حکمت عملی ہے، جس میں ذرا فنڈز کو روکا جانا ہے جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہماری جو پولیٹیکل ایک اس کے اوپر اسٹریٹجی ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو پھر اس میں طاقت کا استعمال بھی شامل. جو صاحب موجودہ حالات کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم حالت جنگ سے نکل چکے ہیں یا ابھی بھی کوئی خطرہ موجود ہے؟ خطرہ کم ہو رہا ہے. اب سے 72 گھنٹے یا آئی وڈ سے 90 گھنٹے پہلے جو صورتحال تھی اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایل او سی کے اوپر بھی اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور جو ہماری ریگولر فرنٹیئرز ہیں، ریگولر سرحدیں جو ہیں، ان کے اوپر تو کمی آئی ہی ہے. اور یقینی طور کے اوپر بھارت کے اوپر کافی انٹرنیشنل پریشر آیا ہے، جس کے بعد نریندر مودی اپنی پوزیشن سے ہٹے ہیں، اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر. الیکشن سے پہلے کیا مودی ریئیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی غلطی کر سکتا ہے مودی؟ ہم تیار ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے غلطی کی ہے، بھگتا ہے، پولیٹیکل نقصان ہوا ہے انہیں. اگر وہ دوبارہ غلطی کریں گے تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے. نوبیل انعام کے لیے، ایوارڈ کے لیے آپ نے قرارداد جمع کروائی، پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع ہو گئی. عمران خان کی طرف سے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کو نوبیل ایوارڈ ملے. وزیر اعظم کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے جو نوبل پیس پرائز کی ریزولوشن جمع کرائی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈیبیٹ کہ پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو. اور آپ نے دیکھا کہ اس جو میری ریزولوشن تھی وہ جمع کرانے کے بعد ہندوستان میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، یورپی یونین میں لوگوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ کے کہ کشمیر کا مسئلہ جو حل کرائے گا اس کو نوبل کا پرائز ملنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ انٹرنیشنلائز کیا ہے، بین الاقوامی اس کی جو توجہ ہے وہ حاصل کی ہے. ہمارا مقصد ہی یہ ہے. یہ ڈیبیٹ چلے گی ابھی، اور اس سے ہمیں پاکستان کو جو ہے جو ڈپلومیٹک کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، نیریٹو کی جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس پر ہمیں اس کا فائدہ ہے. جو سب کیا امریکی ڈکٹیشن پر چھوڑا گیا ہے؟ بھارتی پائلٹ کو پرویز رشید نے ایسا دعویٰ کیا ہے. پچھلے دور میں چونکہ کبھی کوئی کام باہر کی ڈکٹیشن کے بغیر ہوا ہی نہیں ہے، تو پرویز رشید صاحب کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی ملک اپنے فیصلے خود بھی کر سکتا ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. ہم نے پہلے دن سے ہی امن کی بات کی ہے، ہم نے پہلے دن سے ہی ایک نان ایسکلیشن کی بات کی ہے. اس پالیسی کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. انٹرنیشنل پریشر اس وقت پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے اوپر ہے. ہندوستان نے جو اگریشن کی، ہندوستان نے جو پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں اس وقت ہندوستان دنیا کا ولن ہے. پاکستان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی خارجہ پالیسی شاہ محمود کی الگ ہے اور عمران خان کی الگ ہے، ایسا سچ ہے؟ اس میں نہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ عمران خان کی ہے، نہ خارجہ پالیسی شاہ محمود قریشی کی ہے. خارجہ پالیسی پاکستان کی ہے.
یہ ہم مسلم لیگ نون کی طرح یہ نہیں ہے کہ رائیونٹس کی خارجہ پالیسی ہو یا جاتی عمرہ کی پالیسی ہو. ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک کنسلٹیشن سے بنتی ہے, تمام اداروں کا انپٹ ہوتا ہے, اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے.